السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ اچھا، اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے بہت زیادہ نمبر آتے ہیں یا وہ لوگ جو بورڈ کے ٹاپر ہوتے ہیں تو کس طرح پیپر حل کرتے ہیں اور کیا ان کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے جو پیپر نظر آ رہا ہے یہ مطالعہ پاکستان کا ایک پیپر ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے وہ لوگ جن کے اچھے نمبر آتے ہیں تو ان کا سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ تو محنت ہوتی ہے، لیکن محنت سے زیادہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کون سی ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں جو آپ کو لوگوں سے منفرد بنا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے پیپروں کے حوالے سے تو وہ ہوتی ہے پیپر کی پریزنٹیشن، جس کو بیوٹی آف پیپر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کس طرح ایک اسٹوڈنٹ اپنے پیپر کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو پیپر نظر آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے اوپر لکھا گیا حصہ انشاء، اس کے نیچے 3 لائنیں لگائی گئی، پھر سوال نمبر اس کے 3 لائنیں نیچے۔ تو یہ ایک اچھے پیپر پریزنٹیشن کی لوکیشن اس طرح ہوتی ہے۔ اور پھر جب آپ ہیڈنگ دیتے ہیں، سب ہیڈنگ یعنی کہ مین ہیڈنگ مختصر جوابات ہیں، اس کے نیچے 3 ہیں، پھر جب سب ہیڈنگ ہے گی اس کے نیچے آپ نے 2 لائنیں لگانی ہیں۔ اور یہ رومن میں بھی لازماً لکھنا ہوتا ہے آپ نے، کہ جس طرح ہوتے ہیں شارٹ کویسچن ہوتے ہیں تو ان کی ترتیب پیپروں میں جو دی ہوتی ہے اسی حوالے سے آپ نے رومن میں یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے لکھا ہے آئین، پھر آئین کے آگے سیمی کالن لگا ہوا ہے، یہ بھی لازماً لگانا۔ پھر اس کی میں نے تو ویسے سیمپل بنایا ہے، لیکن جتنی وسعت ہو سکتی ہے مختصر جواب کی اتنی آپ نے لائنوں کے اوپر لکھنا ہوتا ہے۔ پھر ترتیب یہی رکھنی ہے آپ نے مختصر سوالات اور جوابات کی۔ اچھا، پھر آگے آ جاتا ہے تفصیلی حصہ 2 میں تفصیلی جوابات ہوتی ہیں، اس میں یہ پھر وہی ترتیب رکھنی ہے۔ پس منظر آگے تو یہ سب ہیڈنگ بن گئی تھی، اس کے نیچے آپ نے 2 لائنیں لگانی ہے۔ پھر اس میں خد و خال آ گئے اور یہ ترتیب وہی رکھنی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو فوکس کرنا ہے وہ آپ کٹنگ نہ کریں پیپر میں، اور خوبصورت جتنا لکھ سکتے ہیں اتنا لکھیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی چیز نوٹ کی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹ نا یہ حاشیے نہیں لگاتے، جس طرح یہ 2 لگے ہوئے ہیں۔ تو حاشیے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں پیپر کی خوبصورتی کے حوالے سے۔ پیپر میں آلریڈی لگے ہوتے ہیں بعض اور بعض نہیں ہوتے، تو جب پیپر میں سپرنٹینڈنٹ یا جو بھی ہوتا ہے نگران وغیرہ آپ کو دینے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے پاس 10-12 منٹ ہوتے ہیں۔ تو اب 10-12 منٹ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ کے گزار دیتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ وہی قیمتی وقت ہوتا ہے، آپ اس وقت میں پیپر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور اچھے مارکس کا باعث ہی یہی بیوٹی آف دا پیپر ہوتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو فوکس ہے وہ آپ کے پاس اچھا مٹیریل اور قلم کا صحیح استعمال، یعنی کہ آپ مارکر کٹا ہوئے مارکر ہے تو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پیپر میں آپ کو دوسروں سے منفرد یا انفرادیت بخش رہی ہوتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ انہی چیزیں کے اوپر فوکس کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دوسروں سے انفرادیت حاصل ہو۔ اور آخر میں یہ جو حاصل کلام، جس کو آپ کنکلوژن بھی کہتے ہیں انگلش میں، یہ لازمی ہوتا ہے۔ اچھے پیپر کی نشانی بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں کنکلوژن کہاں ہوتی ہے۔ اگر آپ بات شروع کر رہے ہیں تو اس کا اختتام بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو ایک اب یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ پیپر کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، تو وہ اٹ ڈپینڈ آن دا کویسچن کہ وٹ کائنڈ آف کویسچن دیٹ دا ایگزامینر از آسکنگ ٹو یو۔ تو آپ نے یہ سارے چیزیں مد نظر رکھ کے ایک سیکوینس وائز و ترتیب کے ساتھ ساری چیزوں کو ٹائم بھی بچانا ہے، پیپر کی مینٹیننس بھی رکھنی ہے، کٹنگ بھی نہیں کرنی، اور آپ نے اپنے پیپر کو خوبصورت بنانے کے لیے وقت بچانا ہے کہ ایک سیکنڈ بچا کے آپ منٹ بنائیں گے، پھر آپ پیپر کے اوپر کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جتنا اچھا اور خوبصورت پیپر ہوگا اتنے زیادہ آپ کے نمبر آئیں گے۔